السلام علیکم محترم سامعین، آج ہم سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ یہ کئی ہزار سال تک حکومت کرتے رہے، آسمان پر آتے جاتے تھے، زمین کی فیصلوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ پھر انہوں نے زمین پر قتل و غارت گیری شروع کر دی۔ ان کی خون ریزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنات کو زمین سے دور کر دو تاکہ ان کے فسادات سے زمین پاک ہو جائے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی فرشتوں نے جنات کو مار مار کر پہاڑوں، جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس لعین یعنی شیطان بھی ان میں شامل تھا۔ اس کا نام عزازیل تھا۔ اپنے علم اور عبادت کی زیادتی کی وجہ سے دوسرے جنات سے بڑھ چڑھ کر ممتاز اور فرشتوں میں رہتا تھا۔ جب جنات کو مار مار کر پہاڑوں وغیرہ میں دھکیل دیا گیا تو یہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر گیا اور اس نے باری تعالیٰ سے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، میں اور میری اولاد ان فسادات میں شریک نہیں تھے۔ فرشتوں نے بھی اس کے علم اور عبادت کی وجہ سے اس کی سفارش کی۔ اسی طرح یہ فرشتوں کی مار سے محفوظ رہا اور اسے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف دھکیلا نہ گیا۔ اب یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگا۔ ساتھ خود کو زمین کا مالک سمجھنے لگا، کیونکہ اور تو کوئی جن رہ نہیں گیا تھا۔ اب اس نے یہ کیا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کوئی حکم دیتے تو یہ بھی سن لیتا اور فرشتوں سے پہلے لپک کر وہ کام انجام دے ڈالتا یا فرشتوں کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا۔ اسی طرح آسمان میں فرشتوں کے درمیان اس کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ ان حالات میں یہ امید کرنے لگا کہ اب اللہ تعالیٰ اسے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیں گے۔ اس ارشاد سے کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، اس ارشاد سے اس نے جان لیا کہ قدر اور منزلت اللہ تعالیٰ اسے نہیں دے گا۔ اسی طرح اس میں حسد کا مادہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا فرمایا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کا اعلان سن کر فرشتوں نے جان لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے برگزیدہ بندے ہوں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی گئی اور یہ کہ وہ اللہ کے نائب ہوں گے۔ یہاں تک تو انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن جب انہیں یعنی فرشتوں کو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر میں شہوت اور غصہ وغیرہ رکھے گئے ہیں تو فرشتوں نے نہایت انکساری سے عرض کیا، الہی، ایسے شخص کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری تسبیح کے لیے ہم فرشتے موجود ہیں۔ یہ زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس پر باری تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ بات اعتراض یا حسد کی بنیاد پر نہیں کہی تھی، انہوں نے جنات کی حرکات کو دیکھا تھا، اس لیے یہ بات بیان کی تھی۔ فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہے، ان میں حسد اور غصہ وغیرہ نہیں ہے، جبکہ اور مخلوق میں یہ چیزیں موجود ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اس پر پروردگار نے فرمایا، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میں جانتا ہوں۔ ان میں انبیاء، صدیقین، شہداء، عابد، زاہد، اولیاء اور نیکوکار ہوں گے جو میرا قرب حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ان میں علماء اور صلحاء ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے۔ پھر پروردگار نے فرشتوں سے کہا، زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم، سخت، ہر طرح کی ایک ایک مٹھی مٹی لے آؤ، میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور چاہا کہ ایک مٹھی مٹی اٹھا لے
اس وقت زمین نے پوچھا آپ کس لیے مٹی اٹھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا حق تعالی شانہ نے اسے ایک مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے اور وہ زمین پر رہے گی، ان میں نیک بھی ہوں گے اور بد بھی ہوں گے، ان کے واسطے ثواب اور عذاب بھی ہوگا۔ اس پر زمین نے کہا میں اللہ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی فریاد سنی تو واپس لوٹے اور باری تعالیٰ سے عرض کیا الہی زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ اس پر حق تعالیٰ شانہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے زمین کی بات نہ سنی اور بولے میں اللہ کے حکم کو تیری مرضی پر نہیں چھوڑ سکتا، یعنی میں اللہ کا حکم پورا کر کے رہوں گا۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور باری تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ جب سے باری تعالیٰ نے موت کے فرشتے یعنی ان کا لقب لگا اور روحوں کو قبضہ کرنے کا کام ان کے سپرد کر دیا، اب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس مٹی کو زمین پر ایک خاص جگہ پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی نشاندہی پر مٹی وہاں رکھی گئی۔ یہ جگہ خانہ کعبہ کہلائی، یعنی بعد میں اس جگہ پر خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر 40 دن تک بارش برسائی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے کو خشک کیا گیا جیسا کہ کمبار برتن خشک کرتا ہے اور پھر وہ برتن آواز دیتا ہے۔ اب اس گارے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا، یعنی خوبصورت ایک شکل بنائی۔ اس قالب کو دیکھ کر یعنی اس شکل کو دیکھ کر حیران رہ گئے فرشتے، اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ ابلیس بھی اس شکل کو یعنی اس قالب کو دیکھنے کے لیے آیا۔ دیکھنے کے بعد اس نے حیرت زدہ انداز میں کہا یہ جسم اندر سے خالی ہے، اس میں جگہ جگہ خلل ہے۔ وہ قالب 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جو ڈھانچہ بنایا تھا وہ 40 سال تک پڑا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا اے روح اس جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح اللہ رب العزت کے حکم سے اس بدن میں سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن جو پہلے ٹھیکرے کی طرح تھا گوشت پوست اور ہڈی کا بنتا چلا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن زمین پر گر گئے۔ اس وقت باری تعالیٰ نے فرمایا انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوا۔ اس الہام کی بدولت انہوں نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس کے جواب میں پروردگار نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تیرے حال پر رحم کرے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ ایک جوڑا لایا، وہ خوب سجا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جوڑا پہنا دیا گیا، یعنی انہیں عزت کے تخت پر بٹھا دیا، اور وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے بدن میں روح پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں السلام علیکم کہو، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام یہ حکم پا کر فرشتوں کی طرف گئے اور ان سے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کلمات ہم نے تیرے اور تیری اولاد کے لیے مقرر کر دیے۔ اب رب العزت نے ان کی کمر پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے تھے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائی دی۔ پھر دوبارہ ہاتھ ان کی کمر پر پھیرا تو جتنے بدبخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے تھے انہیں آدم علیہ السلام کو دکھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھی تو ان میں بڑا فرق نظر آیا۔ ان میں خوبصورت، بدصورت، دولت مند، مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے،
اندھے، لولے، لنگڑے، غرض ہر طرح کے انسان تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے عہد لیا، بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ یعنی اس عہد کو میثاق کہتے ہیں۔ یہ عہد اس لیے لیا گیا کہ قیامت کے دن بنی نوع انسان یہ نہ کہنے لگے کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ اس عہد میں انسانوں سے کہلوا گیا، ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نکالی تو اس طرح نکلی جیسے کنگھی کرنے سے بال کنگھی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس میثاق میں فرشتے کو بھی گواہ بنایا، یعنی اس میثاق میں فرشتے بھی گواہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی نسل نکلنے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلاں فلاں تو جنتی ہے کیونکہ وہ اہل جنت کا ہی عمل کریں گے، اور فلاں فلاں دوزخی ہے کیونکہ وہ دوزخیوں جیسا عمل کریں گے۔ اس پر کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہاں طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جن کے عمل جنتیوں کے ہوں گے، اور دوزخی وہی ہوگا جو دوزخیوں کے کام کرے گا اور توبہ سے پہلے اسی عمل پر مر جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب روح آدم علیہ السلام کے بدن سے ظاہر ہوئی تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ ساری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، یہ تمہاری نسل ہے۔ ان میں سے ایک چہرے پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 60 سال۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میں اپنی عمر کے 40 سال انہیں دیتا ہوں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال کم کر دی گئی۔ چنانچہ جب موت کا فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبضہ کرنے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا، ابھی تو میری عمر کے 40 برس باقی ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ 40 سال تو نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کیا، بس یہی انکار ان کی نسل میں رچ اور بس گیا، کیونکہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ یہ بھول چوک اب آپ کی نسل میں بھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی نسل میں بیمار، کوڑی، برس والے، اندھے، کانے، لنگڑے، لولے، بدصورت، خوبصورت، غرض سبھی طرح کے لوگ دیکھے۔ ان میں انبیاء سراپا نور تھے۔ اس میثاق یعنی عہد کے آسمان اور زمین کو بھی گواہ بنایا تاکہ قیامت میں کوئی عذر نہ بیان کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کی اتنی کثرت دیکھی تو پوچھا، اے پروردگار عالم، یہ دنیا میں کس طرح سمائیں گے؟ اس پر اللہ جل شانہ نے فرمایا، کسی کو زمین میں رکھوں گا، کسی کو موت دوں گا، اور کسی کو ماؤں کے پیٹوں میں رکھوں گا، اور کسی کو باپوں کی پشت میں رکھوں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو انہیں تمام چیزوں کا علم دیا گیا، چیزوں کی خاصیتوں کا علم دیا گیا۔ یہ علم نہ دیا جاتا تو وہ زمین میں اللہ کے خلیفہ ہونے کا حق ادا کیسے کر پاتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اللہ نے چیزوں کے نام آدم کو سکھا دیے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی، پھر ان سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے کیونکہ بشری ضروریات کا انہیں کچھ علم نہیں تھا، نہ انہیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں مگر اسی قدر جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بلا شبہ آپ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔
آپ نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام اور خاص بتا دیے۔ تب پروردگار نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو سب مجھے معلوم ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ثابت کر دی، تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ پس سب نے سجدہ کیا، یعنی سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان یعنی ابلیس نے انکار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے غرور کیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، چنانچہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، نکل جا اس جگہ سے، بے شک تو راندے درگاہ ہے، یعنی تجھے دھتکار دیا گیا ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ یہ حکم سن کر شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک کے لیے ڈھیل دے دے کہ جس دن اٹھائے جائے مردے، یعنی مجھے قیامت کے دن تک موت نہ آئے، موت کی سختی سے بچا رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، بے شک میں نے تجھے قیامت تک کے دن تک کی ڈھیل دے دی، یعنی میں نے قیامت تک کے دن تک کے لیے تجھے ڈھیل دے دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ فرما لیا تو اس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے خاص بندے ہوں گے جن پر تیری رحمت ہوگی وہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری بات بھی سچی ہے، میں سچ کہتا ہوں اور ہمیشہ سچ کہا کرتا ہوں، بے شک دوزخ کو تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے بھروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بھی فرمایا، تو نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے، اب تو ہمیشہ لعنت ہی رہے گا۔ شیطان پر پھٹکار ڈالنے اور حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کرنے کے بعد ان پر اللہ رب العزت نے اونگ ڈال دی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اس آپریشن کی خبر تک نہ ہوئی، ان کی آنکھ کھولی تو حضرت حوا ان کے پہلو میں دکھی۔ اب ان دونوں کا حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ خوب کھاؤ اور پیو، جنت میں سکون اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب نہ جاؤ۔ یہ بھی دراصل ایک امتحان تھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں جنت میں رہنے لگے۔ ادھر ابلیس بہت بے چین تھا، وہ بہت حسد محسوس کر رہا تھا۔ آخر وہ جنت میں داخل ہوا اور ان دونوں کے سامنے گیا، پھر ان سے کہنے لگا، تم جانتے ہو تمہارا کیا انجام ہوگا، آخر تمہارے لیے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، موت کیا چیز ہے؟ اس سوال کے جواب میں شیطان نے موت کی کیفیت بتائی۔ اسی کیفیت کو سن کر دونوں کو خوف محسوس ہوا۔ اب شیطان نے کہا، اسی کیفیت سے محفوظ رہنے کے لیے اس درخت کا پھل کھانا ہوگا، پھر تم پر موت نہیں آئے گی۔ اسی درخت کے پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ اللہ کا حکم یاد آتے ہی اس پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر شیطان نے قسم کھا کر کہا، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس کی قسم پر اعتبار کیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پھل کھاتے ہی دونوں کا لباس اتر گیا۔ پہلے دونوں ایک دوسرے کے بدن کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اب دونوں کو ایک دوسرے کا بدن نظر آنے لگا۔ اب دونوں درختوں کے پتوں سے اپنے بدن چھپانے لگے اور بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تمہیں جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اب تم یہاں سے زمین پر اتر جاؤ، وہاں ٹھہرو۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام
اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا۔ آپ کے ساتھ حجر اسود تھا اور جنتی درختوں کے پتے تھے۔ ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا گیا، ان سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ جنت سے نکلنے کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہت رنج تھا۔ وہ زمین پر آنے کے بعد بہت روئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ کے غم میں 200 سال تک روتے رہے۔ اس بارے میں مختلف روایت ہے کہ آپ کتنا عرصہ تک روئے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آئی کہ ان الفاظ میں دعا مانگو: اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے جب گناہ یعنی خطا ہو گئی، پھل کھانے والا خطا سرزد ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا، تو توبہ کے سلسلے میں بہت پریشان تھے۔ ایسے میں انہیں یاد آیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنا سر عرش عظیم کی طرف اٹھایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر بید کو جانتا ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے، جاننے کے باوجود اللہ نے پوچھا حضرت آدم علیہ السلام کہ آپ کو ان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم توبہ کے وقت کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر دعا کی تو پروردگار عالم نے توبہ قبول کر لی اور فرمایا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اس وقت بیوی حوا جدہ میں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام توبہ قبول ہونے کے بعد میدان عرفات میں آئے۔ حضرت حوا بھی وہاں پر آئی۔ رنج اور غم مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی پہچان تک نہ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا اور اسی لیے اس میدان کا نام میدان عرفات مشہور ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ قبول ہو گئی، پھر انہیں اطمینان ہو گیا، وہ سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب ان کے ہاں اولاد پیدا ہونے لگی، ان کے ہاں بچے جوڑے کی صورت میں پیدا ہونے لگے، یعنی جب بچے پیدا ہوتے تو 2 ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی دوسرے جوڑے سے اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح قابل اور حابل، ان دونوں بھائیوں کے واقعے کے تعلق بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ بڑے بیٹے کا نام قابل ہے، ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی، اور دوسری طرف دوسری پیدائش میں دوسرا بھائی حابل اور اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ عام شکل کی تھی۔ اب قانون کے مطابق پہلا لڑکا قابل کی شادی جو دوسری مرتبہ لڑکی ہوئی عام شکل کی اس کے ساتھ ہونا تھا۔ قابل کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ خوبصورت لڑکی کا نام کتابوں میں عقلمان آیا ہے۔ قابل نے صاف کہہ دیا کہ اس کی شادی خوبصورت سے ہوگی۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہوگی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ قربانی کے لیے حابل نے اپنے ریوڑوں میں سے ایک بہترین دمبا لیا۔ قابل کی نیت خراب تھی، وہ خراب قسم کا گلہ لے گیا۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جس کی قربانی اللہ کو قبول ہوتی، اللہ کے یہاں منظور ہوتی، آسمان سے ایک آگ آتی اور آگ اس کو جلا دیتی، یعنی جس کی قربانی منظور نہ ہوتی اس کی جنس کو وہ آگ نہ جلاتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور حابل کے دمبے کو جلا گئی۔ قابل کا ردی گلہ جو کا تو پڑا رہ گیا۔ قابل یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور اس نے طیش میں آ کر کہا، اب میں تجھے قتل کروں گا،
یعنی اپنے بھائی حابل سے کہا کہ اب میں تجھے قتل کروں گا۔ اس پر حابل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر بھی میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو ساری مخلوق کا رب ہے، میں تو چاہتا ہوں تو میرا گناہ بھی اپنے ذمہ لے لے، اسی طرح تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا۔ قابل نے حابل کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ آخر اسے موقع مل گیا۔ حابل جنگل میں ایک پتھر پر سر رکھے سو رہا تھا۔ قابل آیا اور اس نے ایک اور پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ اسی طرح اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ قتل تو اس نے کر دیا، اپنے بھائی کو اس نے مار دیا۔ اب اسے معلوم نہیں تھا کہ لاش کو کیسے چھپائے، اس کو کیا کرے۔ اس وقت تک آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے کوئی فوت بھی نہیں ہوا تھا۔ قابل پریشان تھا کہ اب کیا کرے۔ ایسے میں پروردگار نے 2 کووں کو بھیجا، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زمین کورید کر گڈھا بنایا اور اس میں مردہ کوے کو رکھ کر اس پر مٹی ڈال دی۔ اسی طرح دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا، لیکن قتل کر کے وہ بہت پچھتایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص ہے کہ جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ پھر جس وقت آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت آیا تو آپ نے بہشت کے پھلوں کی خواہشتگی یعنی جنت کے پھلوں کی خواہش کی۔ کمزوری کی وجہ سے خود ان میں حرکت کرنے کی سکت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم خانہ کعبہ جاؤ اور وہاں میرے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت کے پھل مانگو۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ اس وقت جو کوئی خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرتا تو دعا منظور ہوتی تھی۔ آپ کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے، یعنی نازل ہوئے اور بیٹوں کو واپس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ حضرت حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو ڈر گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہونے لگی۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو، یعنی دور ہو جا مجھ سے۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، یعنی موت کے فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح نکالی۔ پھر آپ نے بیٹوں سے کہا، اب تم دیکھو ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں ویسا ہی تم اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرنا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھ جو ملک الموت فرشتے تھے انہوں نے ان کے بیٹوں آدم علیہ السلام کی جو نسل تھی اور بھی اب بیٹے ہو گئے تھے، ان سے فرمایا کہ تم طریقہ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے غسل کے لیے خوشبو لائے اور خوشبو ملائی، جنت کے بیری کے لائے ہوئے پتوں والے پانی سے آپ کو غسل دیا اور پھر جنت سے لایا ہوا کفن پہنایا۔ آپ کے اولاد نے جنازہ اٹھایا اور خانہ کعبہ میں لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے نماز جنازے میں 4 تکبیریں پڑھی۔ آپ کو مسجد خیف میں دفن کیا گیا۔ قبر بگلی بنائی گئی۔ مٹی ڈالنے کے بعد قبر کی شکل اونٹ کے کوہان جیسی بنائی گئی۔ تفسیر عزیزی تصاویر کے لیے دیکھی جا سکتی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات میں بھی موجود ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھا ہے، یہ قصہ رکھا ہے، بہت اہم قصہ ہے اور معتبر علماء کی کتاب سے لیا ہے قصہ۔ اس کو خوب بھی سنیں اور آگے بھی اس کو شیئر کریں تاکہ امت کے پاس صحیح طریقے سے واقعہ پہنچ جاوے۔ اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسی طرح کے واقعات انشاءاللہ ہم 2-3 دن سے ڈالتے رہیں گے۔ اور جو ہماری شارٹ ویڈیو جو دعاؤں کی چلتی ہے، الحمدللہ روزانہ یہ شارٹ ویڈیو ڈالے جاتے ہیں۔ کوئی دن الحمدللہ آج 57-58 دعا ڈالی گئی ہے، کوئی دن ناگا نہیں ہوا، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ
حوالے کے ساتھ میں جو مسنون دعائیں ہیں، موقع محل کی دعائیں ہیں، میں روزانہ ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اور اسی طرح کھانا کھانے کے سنت طریقے اور سونے کا سنت طریقہ بھی ڈال دیا ہے، اور اسی طرح پانی پینے کا ڈالوں گا انشاءاللہ جلد، اور بیت الخلاء میں جانے کا، اسی طرح مسجد میں جانے کا، اور اسی طرح ہر ہماری وہ ضروریات کی چیزیں جو ہمیں دین اسلام کے ہمارے سامنے آتی ہے، جس پر ہم عمل کرتے ہیں لیکن جس کا ہمیں صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، انشاءاللہ معتبر علماء سے اور معتبر علماء کی کتاب سے تصنیف کی گئی کتابوں سے انشاءاللہ یہ واقعہ لے کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آگے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔